قرآن اور عصر جدید۔ قرآن 7ویں صدی کے ربع اول میں اترا۔ قرآن کا مقصد انسانیت کی اصلاح تھا۔ اپنے زمانے کے اعتبار سے قرآن میں جن مختلف گروہوں کو ایڈریس کیا گیا ہے وہ عملاً 4 قسم کے گروہ ہیں: یہود، عیسائی، مشرک اور کافر۔ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھے تو وہ پائے گا کہ یہ چاروں گروہ قرآن کی دعوت کے بارے میں منفی یعنی نیگیٹو ذہن رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ان کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے سخت رد عمل کی بنا پر جنگ کی نوبت آ گئی۔ بعد کے زمانے کے مسلمان جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن میں ان چاروں گروہوں کا ذکر پاتے ہیں، کیونکہ چاروں گروہوں کے بارے میں ان کے عصری رویے کی بنا پر سخت تبصرے کیے گئے ہیں۔ قرآن کے یہ سخت تبصرے زمانی سبب یعنی ایج فیکٹر کی بنا پر ہیں، لیکن مسلمان غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ طبقات آج بھی باقی ہیں اور ان کے بارے میں آج بھی ان کا وہی سخت رویہ ہونا چاہیے جو رسول اور اصحاب رسول کے زمانے میں تھا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ تمام قوموں کے خلاف لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں، کبھی پیسو سینس میں اور کبھی ایکٹیو سینس میں۔ وہ یہود کو مغضوب قوم سمجھتے ہیں، نصارہ کو ضال قوم سمجھتے ہیں۔ وہ مفروضہ کافروں کو جہنمی سمجھتے ہیں اور اس طرح مشرکوں کو اعتقادی معنوں میں سراسر باطل سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہی مزاج یعنی مائنڈ سیٹ ہے جس نے ان کو ساری دنیا کا مخالف بنا دیا ہے۔ ان کا نشانہ یہ بن گیا ہے کہ تمام قوموں سے لڑ کر ان کو مغلوب کرنا ہے اور ساری دنیا میں اسلام کا سیاسی اقتدار قائم کرنا ہے۔ مسلمانوں کی یہ سوچ تمام تر ان کی غلط فکری کا نتیجہ ہے۔ 7ویں صدی میں عرب یا اطراف عرب میں جو قومیں موجود تھیں وہ سب بہت پہلے ختم ہو چکی۔ اب ان کے نام سے جو قومیں دنیا میں موجود ہیں وہ خواہ نام کے اعتبار سے قدیم ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ جدید ہیں۔ جدید دور ایک اعتبار سے ڈی کنڈیشننگ کا دور یعنی ایج آف ڈی کنڈیشننگ ہے۔ جدید دور میں نئے افکار، خاص طور پر سیکولر ایجوکیشن نے مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے۔ آج کا یہودی مختلف یہودی ہے، آج کا عیسائی مختلف عیسائی ہے، اس طرح آج کے مشرک مختلف قسم کے مشرک ہیں۔ یہ قومیں اب اتنا زیادہ بدل چکی ہیں کہ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے انہیں دوبارہ دریافت یعنی ڈسکور کیا ہو۔ قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ لوگ 4 مختلف قوم تھے، لیکن جدید زمانے کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی قوم ہے۔ سب پر ایک ہی لفظ منطبق ہوتا ہے اور وہ ہے جدید انسان۔ قدیم زمانے کے انسان کے برعکس جدید دور کے انسان کے اندر اصولی طور پر کٹر پن اور تعصب ختم ہو چکا ہے۔ قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ہم اور وہ، وی اینڈ دے کا تصور یعنی کانسیپٹ رائج تھا۔ اب آج کی دنیا میں عمومی طور پر ہم اور ہم، وی اینڈ وی کا کانسیپٹ رائج ہو چکا ہے۔ اس صورتحال نے قدیم مساوات یعنی ایکویشن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ قدیم زمانے میں دوست اور دشمن یعنی فرینڈ اینڈ اینیمی کا تصور پھیلا ہوا تھا۔ اب یہ ثنویت یعنی ڈائیکاٹمی ختم ہو چکی ہے۔ آج دنیا میں جس مساوات کا غلبہ ہے وہ دوست اور مؤید یعنی سپورٹر کا ہے۔ آج کی دنیا میں کوئی کسی کا دشمن نہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی شخص یا تو آپ کا دوست ہوگا اور اگر دوست نہ ہو تو وہ آپ کا مؤید ہوگا۔ گویا جس دور کی پیشن گوئی حدیث میں کی گئی تھی وہ اب واقعہ بن چکی ہے۔ ان روایتوں میں مستقبل کے جس واقعے کو دین کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے وہ حقیقتاً ساری انسانیت کی نسبت سے ہے۔
یعنی مستقبل میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ دشمنی کا دور اصولی طور پر ختم ہو جائے گا۔ دور کے تقاضے کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور اگر دوست نہ ہوں گے تو وہ امکانی طور پر ایک دوسرے کے مؤید بن جائیں گے۔ اسلام سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا میں جو کلچر رائج تھا وہ یہ تھا، جو میرا دوست نہیں وہ میرا دشمن ہے۔ قدیم زمانہ زراعت یعنی ایگریکلچر اور کنگ شپ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہر ایک کا انٹرسٹ الگ ہوتا تھا، گویا کہ وہ زمانہ ایج آف ڈفرنگ انٹرسٹ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں باہمی تعلقات کا کلچر وجود میں نہیں آیا تھا۔ لوگ یا تو اپنے اپنے ذاتی دائرے میں رہتے تھے یا میدان جنگ یعنی بیٹل فیلڈ میں ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ گویا کہ اس زمانے میں جو رائج صناعیت یعنی ڈائیکاٹمی تھی، وہ دوست اور دشمن کی ڈائیکاٹمی تھی۔ یہ صناعی کلچر مستقل طور پر دشمنی اور جنگ کا سبب بنا ہوا تھا۔ اس صناعی کلچر کی بنا پر دین حق کی اشاعت عملاً ناممکن بن گئی تھی۔ قدیم زمانے میں جو مذہبی جبر یعنی ریلیجس پرسیکیوشن رائج ہوا، اس کا سبب یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ اس صناعیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان ہوئی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8 آیت 39۔ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت میں خدا کی جس اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ یعنی کنگڈم آف گاڈ قائم کی جائے۔ اس آیت میں سیاسی نظریے کو نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ اس میں ایک انسانی نظریے کو بتایا گیا تھا، اور وہ یہ کہ دنیا میں ایک عالمی اصول یعنی یونیورسل نارم کے طور پر دوست اور دشمن کی صناعیت یعنی ڈائیکاٹمی ختم ہو جائے اور ایک اور صناعیت رائج ہو جائے، یعنی دوست اور مؤید کی صناعیت۔ یہی وہ تاریخی حقیقت ہے جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا، اللہ بے شک اس دین کی مدد ایسے اقوام کے ذریعے کرے گا جو اہل ایمان میں سے نہ ہوں گے۔ یہ نظام تائید یعنی آرڈر آف میوچول سپورٹ دنیا میں کس طرح آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نظام عملاً جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور صنعتی تہذیب یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن کے ذریعے دنیا میں آ چکا ہے۔ اس سیاسی اور صنعتی نظام کے بعد دنیا میں جو دور آیا ہے وہ تمام تر باہمی مفاد یعنی میوچول انٹرسٹ پر قائم ہے۔ پچھلے زمانے میں باہمی مفاد کی حیثیت عمومی کلچر کی نہ تھی۔ موجودہ زمانے میں باہمی مفاد زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اس کے بغیر نہ جمہوری سیاست دنیا میں چلائی جا سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب قائم کی جا سکتی ہے۔ باہمی مفاد کے اس کلچر نے اب اس چیز کو لوگوں کے لیے ایک مجبوری یعنی کمپلشن کا معاملہ بنا دیا ہے، جس کو پہلے صرف اخلاقی چیز سمجھا جاتا تھا۔ آج کی دنیا میں انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ دوسروں کو اپنا دشمن قرار دے۔ ایسا کرنے کی صورت میں نہ جمہوری سیاست چل سکتی ہے اور نہ صنعتی تہذیب وجود میں آ سکتی ہے۔ زمانے کی اس تبدیلی کی وجہ سے یہ ہوا کہ قدیم طرز کی یہ صناعیت ایک ناممکن چیز بن گئی۔ اس اضطرار یعنی کمپلشن کی بنا پر دور جدید میں ایک نئی صناعیت قائم ہو گئی۔ یہ نئی صناعیت دوست اور مؤید یعنی سپورٹر کے اصول پر قائم ہے، نہ کہ قدیم زمانے کی دوست اور دشمنی کی صناعیت پر۔ موجودہ زمانے کے جو مسلمان دوسری قوموں کو اپنا حریف یا دشمن سمجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان سے متشددانہ لڑائی کر رہے ہیں، وہ مؤید کی اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔
وہ اپنے قدیم ذہن کی بنا پر یہ سوچتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں وہی یہود، وہی نصارہ، وہی کافر اور وہی مشرک ہیں جو پہلے تھے، حالانکہ اب اصولی طور پر ان تمام گروہوں کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ آج یہ تمام گروہ ایک عمومی کلچر کا حصہ بن کر ایک نئے قسم کے گروہ بن گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا مؤید گروہ یعنی سپورٹر بن گئے ہیں۔ آج ایک انسان کی شناخت یعنی آئیڈینٹی مذہب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ تائیدی کلچر پر مبنی ہے۔ وہ تائیدی دور جس کی پیشن گوئی قرآن و حدیث میں کی گئی تھی، وہ اب پچھلے 1000 سالہ تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے دنیا میں عملاً قائم ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر نفرت اور تشدد کا خاتمہ کر دیں۔ جس طرح دوسرے لوگ اپنے سیاسی مفاد یا اقتصادی مفاد کو باہمی تعلقات یعنی میوچول انٹرسٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے ملی منصوبے کو باہمی تعلقات یعنی میوچول انٹرسٹ پر قائم کرنا چاہیے، نہ کہ باہمی ٹکراؤ کی بنیاد پر۔ قدیم تاریخ میں انسانوں کے درمیان جو ناپسندیدہ صورتحال قائم تھی، اس کے حل کے لیے 3 انتخاب یعنی آپشن ممکن تھے۔ ایک یہ کہ صورتحال کو بدستور اپنی حالت پر باقی رکھا جائے۔ اس انتخاب میں اصل مسئلہ بدستور باقی رہتا تھا اور انسان کو وہ آزادی ملنے والی نہیں تھی جو خدائی اسکیم یعنی اسکیم آف تھنگس کے مطابق مطلوب تھی، یعنی آزادی کے ساتھ اپنے پسندیدہ مذہب یا فکر کو اختیار کرنا۔ دوسرا انتخاب یہ تھا کہ لڑ کر اس صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، مگر یہ انتخاب بھی غیر مفید تھا، کیونکہ انسانی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے وہ سرے سے قابل عمل ہی نہ تھا۔ تیسرا انتخاب وہ ہے جس کو اختیار کیا گیا، یعنی انسانی تعلقات میں ایسا کلچر رائج کیا گیا جس میں امن ہر ایک کی ضرورت بن گئی۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ دوسرے کی رعایت یعنی کنسیشن کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ دوسروں سے ٹکراؤ کے ذریعے۔ یہی وہ حکمت ہے جو خالق نے اس معاملے میں اختیار کی۔ ان تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اس سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے وہ معاصر زمانے کی رعایت سے تھی، وہ ابدی نہ تھی۔ قرآن کی تعلیمات کے 2 حصے ہیں، ایک آئیڈیالوجی اور دوسرا ہے طریقہ کار یعنی میتھڈ۔ آئیڈیالوجی کا جو حصہ ہے ناقابل تبدیلی ہے، وہ جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب بھی رہے گا، لیکن جہاں تک میتھڈ کی بات ہے، اس کا تعلق زمانی اسباب یعنی ایج فیکٹر سے ہے۔ خالق نے زمانی اسباب کے معاملے میں تاریخ کو اس طرح مینیج کیا کہ انسان کی آزادی بھی باقی رہے اور مسئلہ بھی انسانی زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز کیے بغیر حل ہو جائے۔ قدیم زمانے میں زندگی کا جو نظام رائج تھا، اس میں صرف 2 چیزوں کی اہمیت ہوتی تھی، زراعت یعنی ایگریکلچر اور بادشاہت یعنی کنگشپ۔ زرعی زمین کا مالک لینڈ لارڈ ہوتا تھا، زمین کے معاملے میں وہی سب کچھ ہوتا تھا۔ اس طرح حکومت کے معاملے میں ساری حیثیت بادشاہ کی ہوتی تھی۔ اس نظام کے تحت قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ایک طرفہ مفاد یعنی یونیلیٹرل انٹرسٹ کا طریقہ رائج تھا۔ اس لیے ہزاروں سال کے درمیان ساری دنیا میں یہی طریقہ رائج تھا۔ مسلم عہد میں 8ویں صدی عیسوی میں ساسانی سلطنت یعنی ساسانیڈ امپائر اور بازنطینی سلطنت یعنی بائزانٹائن امپائر کو توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس شروع ہوا۔ یہ عمل مختلف مراحل سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ 17ویں صدی میں مغربی یورپ میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں ایک نیا دور آ گیا۔ یہ نیا دور باہمی مفاد کے اصول پر قائم تھا۔ اب دنیا کا نظام مشترک مفاد یعنی کامن انٹرسٹ کے اصول پر چلنے لگا،
جبکہ اس سے پہلے وہ غیر مشترک مفاد یعنی یونیلیٹرل انٹرسٹ کے اصول پر چل رہا تھا۔ اس نئے دور میں دو بڑے انقلابات آئے، ایک جمہوریت یعنی ڈیموکریسی اور دوسرا صنعتی تہذیب یعنی انڈسٹریل سویلائزیشن۔ اس صورتحال نے پچھلی مساواتوں یعنی ایکویشنز کو یکسر بدل دیا۔ اس صورتحال نے پچھلی مساواتوں یعنی ایکویشنز کو یکسر بدل دیا۔ اب دنیا میں نئی صنعیت یعنی ڈائیکاٹمی وجود میں آئی۔ تمام انسانی مفادات دو طرفہ بنیاد پر قائم ہو گئے، ٹیچر کا مفاد اسٹوڈنٹ سے اور اسٹوڈنٹ کا مفاد ٹیچر سے، بزنس مین کا مفاد کسٹمر سے اور کسٹمرز کا مفاد بزنس مین سے، پولیٹیکل لیڈروں کا مفاد ووٹرز سے اور ووٹرز کا مفاد پولیٹیکل لیڈرز سے وغیرہ۔ اس طرح دنیا میں پہلی بار وہ دور عمومی طور پر رائج ہوا جس کو حدیث میں تائید کا دور یعنی ایج آف میوچول سپورٹر کہا گیا ہے۔ اس نئے دور کی پیشن گوئی قرآن میں ان الفاظ میں کی گئی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سورہ نمبر 41 آیت 34۔ یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ یہ تاریخ میں خدائی مینجمنٹ یعنی ڈیوائن مینجمنٹ کا معاملہ تھا۔ قدیم زمانے میں انسانی زندگی دوست اور دشمنی کی صنعیت یعنی ڈائیکاٹمی پر قائم تھی۔ تاریخ میں اس نئے انقلاب کے بعد انسانی زندگی میں ایک اور ڈائیکاٹمی قائم ہوئی جس میں دشمنی کا تصور حذف ہو چکا تھا۔ صرف دو فریق باقی تھے اور وہ تھے دوست اور مؤید یعنی سپورٹر۔ قرآن میں رسول اور اصحاب رسول کو یہ حکم دیا گیا تھا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ نمبر 8 آیت 39۔ یعنی ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسانی زندگی میں مخاصمانہ تعلقات یعنی ریلیشن شپ بیسڈ آن رائیولری کے بجائے مؤیدانہ تعلقات یعنی ریلیشن شپ بیسڈ آن سپورٹر پر قائم ہو جائے، دنیا سے مذہبی استبداد ختم ہو جائے۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تیز رفتار کمیونیکیشن نے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ ایک ملک کے دوسرے ملک سے مفادات وابستہ ہو گئے ہیں۔ کسی ملک میں کوئی چیز دستیاب ہے، کسی ملک میں کوئی دوسری چیز دستیاب ہے۔ اس طرح آپسی لین دین بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ ایسا پہلے کبھی تاریخ میں نہیں تھا۔ اس نئے سیناریو میں تمام رائیولریز ختم ہو چکی ہیں۔ اب صرف دوست اور دوست کا ایکویشن ہے، دوست اور دشمن کا ایکویشن ختم ہو چکا ہے۔ اس گلوبل ولیج کی ایک علامت موجودہ زمانے میں ہوائی سفر یعنی ایئر ٹریول ہے۔ قدیم بحری اور بری سفر کے برعکس ہوائی جہاز تمام ملکوں کے اوپر پرواز کرتا ہے، خواہ وہ اپنا ملک ہو یا غیر کا ملک ہو۔ اس کے نتیجے میں انسانوں کی بنائی ہوئی تمام سرحدیں اپنے آپ ٹوٹ گئیں۔ اب عملاً ہر انسان تمام دنیا کا شہری ہے، جبکہ قدیم زمانے میں کوئی انسان صرف اپنے ملک کا شہری ہوتا تھا۔ ایجوکیشن، جاب، سیاحت، تجارت وغیرہ کے لیے لوگ بڑی تعداد میں ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں۔ ان ممالک میں ان کو ہر طرح کی آزادی ملی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب سے لوگوں کو آگاہ کریں، اس کی بھی آزادی ہے۔ اس نظر سے ہم دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ آج ساری دنیا ہماری دنیا ہے۔ وہ ساری حد بندیاں ٹوٹ چکی ہیں،
جو قدیم دور کا خاصہ تھی۔ آپ باہر جا کر تعلیم حاصل کریں، بزنس کریں، اپنے مذہب کی پریکٹس کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے پرابلم بننے کی اجازت نہیں۔ آپ پرامن یعنی پیسفل رہ کر ہر ملک میں وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں۔ یہ نیا دور جو تاریخ میں خدائی انتظام یعنی ڈیوائن مینجمنٹ کے تحت دنیا میں آیا ہے، وہ عین دین خداوندی کے حق میں ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ اس حقیقت کو سمجھے، وہ ہر قسم کی منفی کارروائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے، کیونکہ امت مسلمہ کی منفی کارروائیاں محرومی یعنی ڈپریویشن کے اصول پر قائم تھی۔ اب امت مسلمہ کو اپنی منصوبہ بندی کو مکمل طور پر یافت یعنی گین کے اصول پر قائم کرنا ہے۔ اب امت مسلمہ کے لیے مایوسی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب امت مسلمہ کو کامل امید کی بنیاد پر اپنے عمل کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ منصوبہ بندی تمام تر دعوت کے اصول پر قائم ہونی چاہیے، جس کا بنیادی نشانہ ہو قرآن کی عالمی اشاعت۔ الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 32۔